بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ رات کو تراویح کے اندر 26واں پارہ پڑھا گیا۔ اس کے اندر بھی بہت ساری صورتیں آئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ احقاف اس لیے رکھا گیا ہے کہ احقاف کے معنی ہوتے ہیں ریت کا ٹیلا۔ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ کہ جب ہوا چلتی ہے اور بالکل کھلے راستے میں بہت ساری مٹی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو ایک ریت کا ٹیلا بن جاتا ہے، اس کا نام ہے احقاف۔ چونکہ قوم عاد کی بستیاں اسی ریت کے ٹیلے کے پاس آباد تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مضمون بیان فرمایا ہے قرآن کی حقانیت کا، کہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کر کے مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو آپ دین کی دعوت دے رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ نبی ہے تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کوئی ایسی انوکھی چیز لا کے ہم کو دکھاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ نبی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک جیسا ایک زندہ جاوید معجزہ عطا فرمایا۔ جب یہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے دوسرا الزام لگایا، کہا کہ یہ قرآن تو آپ نے گھڑا ہے، آپ نے بنایا ہے، ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فی کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الزام کا جواب دیا۔ یہ جو کفار مکہ جو ہے آپ پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ کے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ جو قرآن لے کر آئے ہیں یہ تو آپ نے گھڑا ہے، آپ نے خود نے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اے نبی آپ کہو کہ اگر یہ قرآن میں نے اپنی جانب سے گھڑا ہے اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے اور کوئی آدمی اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں آئی اور ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ایسی چیزوں پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ اتار کے حضور پاک علیہ السلام کو یوں فرمایا کہ آپ ان کو کہو کہ اگر یہ قرآن میں نے گھڑا ہے اور نسبت میں اللہ کی طرف کر رہا ہو تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئی، اللہ کا کوئی عذاب میرے اوپر نہیں آیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا مضمون ہے جناتوں کے اسلام لانے کا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، 29ویں پارے میں سورہ جن مستقل ایک صورت ہے، لیکن اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کچھ موضوع یہاں بیان فرمایا ہے۔ تفصیل جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ انشاءاللہ وہاں پر آئے گی۔ یہ جناتوں کی جماعت جو ہے وہ ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہی تھی، کہاں سے آ رہی تھی، کیوں آ رہی تھی، انشاءاللہ وہ سورہ جن کے اندر میں بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام طائف سے تبلیغ کا کام کر کے مکہ کی طرف آ رہے تھے اور فجر کا ٹائم ہو گیا تو مقام نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ میں فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا رہے تھے تو ظاہر بات ہے کہ قرآن بھی پڑھا جائے گا نماز میں، جہرن فجر کی نماز ہے۔
تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، یہ جناتوں کی جماعت وہاں سے گزری، اچانک کان میں قرآن کی آواز پڑی۔ آپ دیکھیے قرآن کی جاذبیت کو دیکھیے، ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، بچپن سے لے کے 55 تک قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آج تک ہماری زندگی کو کسی ایک آیت نے پلٹا دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غفلت، لاپرواہی، قرآن کی طرف سے بے اعتنائی، یہ ہماری زندگی میں ہے، اس لیے قرآن کی کوئی آیت ہم پر اثر نہیں کرتی۔ یہ جناتوں کی جماعت یہاں سے گزر رہی تھی اور وہ قرآن پاک کی آیت کو سنا، فوراً کھڑے ہو گئے، بھئی ٹھہرو کیا کچھ نئی بات ہے؟ جب قرآن پاک کی آیتوں کو سنا ہے، حالانکہ اس کے ترجمے، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب چھوڑو، خالی قرآن پاک کی الفاظ کی آیتیں قرآن میں اتر رہی ہے، وہ پوری جماعت جناتوں کی مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہو جانے کے بعد میں پھر اپنی قوم میں گئی ہے اور اپنی قوم میں جا کے اس قرآن کی تبلیغ کر رہی ہے۔ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بڑا زبردست کلام ہے، پوری تفصیل سورہ جن کے اندر موجود ہے، بلکہ وہ جناتوں کا جو امیر تھا اس نے اپنی قوم میں جا کے تقریر کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تقریر کو 29ویں پارے میں بیان کر دیا ہے، پوری تقریر 2 صفوں کی تقریر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی جب قرآن پاک کو صحیح الفاظ، صحیح معنی اور اگر اس کے مفاہیم میں غور کرتے ہوئے پڑھتا ہے قرآن پاک، جیسے جیسے قرآن پاک کی آیتیں چلتی رہتی ہے اس کی زندگی میں پلٹا آتے جاتے رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کو ایک تو اچھی طریقے سے پڑھیں، مخارج کے ساتھ میں، جو قرآن نے جس ترتیب سے قرآن پڑھنے کا کہا ہے اس ترتیب سے پڑھیں، اگر نہیں آ رہا تو ہم کسی کے پاس سیکھیں، اس کے ساتھ میں اگر اللہ نے اور مزید توفیق دیے تو اس کے ترجمہ کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب تو اللہ کا کرم ہے، ہر مسجد میں ترجمے والی قرآن مل جاتی ہے، لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ وہ صحیح آدمی کی ترجمہ کی ہوئی قرآن ہو، اس لیے کہ بہت سی قرآن کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے جو اہل حدیث کا ہوتا ہے، تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا کسی اہل علم حضرات کو بتا دے ہوئے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ورنہ الٹا ہو جائے گا، بجائے ہدایت کے گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں سورہ محمد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ اعقاف کے اندر بھی بہت سارے مضامین تھے، لیکن میں نے خاص طور پہ جو ہمارے عبرت کے لیے وہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد میں سورہ محمد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ محمد کے اندر ایک چیز بتائی کہ منافق اور مومن دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے، منافق اور مومن ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اس کو بتایا، اس لیے کہ منافق اور مومن دونوں میں ظاہر میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، ظاہر میں فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن نظر کہاں آئے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، ایمان والا جب اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات کو جب سنتا ہے تو اس بات کا یقین اس کے دل میں آتا ہے، قرآن کی حقانیت اس کے دل میں آتی ہے، اور وہ احکام کو سننے کے بعد اس کا دل اس بات پہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس عمل کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اور منافق کی علامت یہ بتائی کہ اللہ رسول کی بات سنے گا جیسے ایمان والا سن رہا ہے، یقین کے ساتھ سنے گا، لیکن بیان سننے کے بعد میں اپنے پلوں کو جھاڑ کے چلا جائے گا۔ اساطیر الاولین نے تو پہلے والوں کی باتیں بہت پہلے سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں، بات اس نے بھی سنی، بات اس نے بھی سنی، اس نے دل کے یقین کے ساتھ سنا تو اللہ نے اس کو اس عمل کرنے کی توفیق دے دی، اور یہ منافق نے بھی دل سے اس بات کو سنا لیکن اس کو دل میں نہیں اتارا اور پلو جھاڑ کے نکل گیا، اور یوں کہا کہ تو پہلے والوں کے قصے چلے آ رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ منافق ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو منافقین کی بہت ساری قسمیں گنوائی ہے۔ اس میں جو پڑھنے والے بچے ہوں گے، الفوز الکبیر ایک کتاب آتی ہے فن تفسیر کی، فن اصول تفسیر کی کتاب آتی ہے، منافقین کی اتنی ساری علامتیں بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں تو شاید ہر آدمی سمجھے گا کہ میں منافق ہوں،
بہت ساری مثالیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ ذرا اس کو دھیان سے پڑھے۔ الفوز الکبیر کے اندر منافقین کی کتنی ساری علامتیں بتائیے۔ اس کے بعد میں دوسرا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا بیان فرمایا، بڑا خطرناک مضمون ہے، بالکل آخری آیت ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ عبارت پڑھنے سے اور اس کی طرف دھیان دینے سے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب آدمی اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کے مطلب کو پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کتنی سخت بات بیان فرمائی۔ یوں فرمایا کہ میرے بندو، تمہیں جو میں نے دین دیا ہے، دین کے جس شعبے میں تم لگے ہوئے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس آ جانے کے بعد تم اس کی ناشکری کرو اور اللہ تمہارے پاس سے وہ نعمت کو چھین لے وے۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا، جب اس کے پاس میں کوئی نعمت آتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مستحق تو میں ہی ہوں۔ دین کی دعوت کی محنت اللہ نے ہم کو دی، دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے کی محنت اللہ نے ہم کو دی، یہ اپنی سعادت مندی سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ناقدری کی ہے اللہ نے ان کو اس کام سے ایسا دور کر دیا کہ اس کے نام سے بھی وہ چھڑتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ اس کام کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، امیر ہوا کرتے تھے، لیکن جس کام کی جب ناقدری کی ہے ایسا بھگا دیا یہاں سے کہ اس نام سے بھی چھڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ اگر تم نے ناقدری کی تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا محتاج ہوں، تمہارے بدلے میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دوں گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، معذورین کی جماعت دین کا کام کر رہی ہے، آنکھوں سے معذور، کانوں سے معذور، بولنے سے معذور۔ آپ دیکھو دنیا میں کتنی ساری جماعتیں گھوم رہی ہے، ایسی دین کا کام کر رہی ہے، اشاروں سے دین سمجھا رہی ہے، آنکھوں سے معذور ہے، دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو گنوا رہی ہے۔ دین کا کام اللہ جب لینے پر آتا ہے کسی سے بھی لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو ہم اس کی قدر کر لے ہوئے، ورنہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کام کو تمہارے سے چھین کر کسی اور قوم کو دے دے گا۔ اس کے بعد میں تیسری سورت سورہ فتح ہے۔ یہ سورہ فتح جو ہے اس میں بھی بہت سارے مضامین ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 2 مضمون ہی بتاؤں گا۔ ایک مضمون تو ہے فتح مکہ کا، مکہ جو فتح ہوا ہے وہ کیسے فتح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اگر تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھنے جائیں گے اس کا مطلب تقریباً 45 صفحوں میں اس کا مضمون ہے، حالانکہ اس میں قرآن میں تو 6-7 صفحے شاید ہوں گے، 4-5 صفحے ہوں گے، لیکن اس کی تفصیل کے اندر مفسرین نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے تقریباً 45 صفحے ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں 45 صفحوں کو 4 صفحوں میں اس کو سمیٹ لوں گا۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہ فتح مکہ کا یہ منظر پیش کیسے آیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جو ہے صحابہ کے مجمع کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ میرے صحابہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں اور تم سب مل کے ہم لوگ احرام باندھ کے بیت اللہ شریف میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا صحابہ کے سامنے تو صحابہ تو بے چین ہو گئے۔ اللہ کے رسول پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے، چلو نکلتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، چونکہ ان کا وطن اصلی تو وہی تھا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا۔ آپ سوچئے کہ جس گاؤں میں ہم برسوں برسر رہ رہے ہو اور وہاں سے اگر ہم کو نکال دیا جاوے اور کئی سالوں کے بعد میں اس گاؤں میں جانے کا موقع ملے تو آدمی کتنا شوق بتاتا ہے، کتنے جذبات اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کے دل میں بھی آیا اللہ کے رسول چلنا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کے جوش کو، ان کے شوق کو دیکھا تو آپ بھی تیار ہو گئے۔ حالانکہ اس میں وقت نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سے وقت میں آپ جائیں گے، خواب سچا ہے، آپ عمرہ ضرور کریں گے، لیکن کون سے وقت میں کریں گے یہ خواب میں نہیں بتایا گیا۔
لیکن چونکہ ان کا شوق دیکھا تو آپ علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور سارے قبیلوں میں اعلان کر دیا بھئی جس کو عمرہ کرنے کے لیے آنا ہو سب تیار ہو جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے 1400 افراد تیار ہو گئے، 1400 سارے تیار ہو گئے، سارے قبیلوں میں اعلان کر دیا بھئی کل صبح میں نکلنا ہے، جس کو بھی آنا ہے چلو ہمارے ساتھ میں۔ اس وقت میں مدینہ میں جو منافق تھے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم کو جانا ہو، انہوں نے عذر کر دیا، حالانکہ عذر کچھ نہیں تھا، یہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ لوگ جا رہے ہیں مکہ میں واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ قریش ان کو قتل کر دیں گے، ہم کو نہیں آنا قتل ہونے کے لیے، اس لیے انہوں نے عذر پیش کر دیا اور پیچھے رہ گئے۔ 1400 کا مجمع چلا ہے، احرام باندھ کے قربانی کے جانور کو لے کے چلا ہے، جوش و خروش کے ساتھ میں جا رہا ہے، شوق کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ مقام حدیبیہ وہاں پر یہ انہوں نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد میں مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ مدینہ سے ایمان والے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ تو قریشی تھے، ناک کٹنے کا خطرہ تھا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو سب نے ایک ہی رائے دی کہ ان کو روکنا چاہیے، مکہ میں آنے نہیں دینا چاہیے ان کو، اگر یہ لوگ مکہ میں آ گئے عمرہ کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا خاندان اور ہمارا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، دنیا کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے، اس لیے ہمارے ناک کا مسئلہ ہے، ان کو روکو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 50 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور اس کا سپہ سالار امیر جو ہے نا وہ حضرت خالد ابن ولید کو بنایا۔ اس وقت میں وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، چونکہ لڑائی کے بڑے ماہر تھے، یہ سیف اللہ ان کو کہا گیا ہے، لیکن یہ موقع پہ وہ ایمان میں داخل نہیں تھے۔ چنانچہ ان کی کارکردگی میں 50 آدمیوں کا دستہ بھیجا گیا کہ جاؤ چھپ چھپ کے ان کا تعاقب کرو اور موقع ملے تو حملہ کرو۔ چنانچہ لوگ چھپتے چھپتے گئے پہاڑوں میں، یہاں وہاں منتشر ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ ایمان والے کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ تو طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حملہ کرے، لیکن کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ظہر کے وقت میں ترتیب بنا کے آدھوں لوگوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے بعد میں پڑھی، اس طرح نماز پڑھی۔ ان کا جو پلان تھا حملہ کرنے کا کہ ایک ساتھ میں حملہ کریں گے ایمان والوں پر، کیونکہ نماز پڑھیں گے سب ساتھ میں مل کے حملہ کریں گے، لیکن ان کا وہ پلان کینسل ہو گیا۔ اور اسی موقع پہ نا یہ صلاۃ الخوف نازل ہوئی کہ خوف کا وقت ہو تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، وہ وہاں پر نازل ہوئی ہے۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، مکہ والوں نے سوچا کہ اب ان کے سامنے کیا ہے، مذاکرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک قاصد کو بھیجا، دوسرے قاصد کو بھیجا، تیسرے قاصد کو بھیجا، ہر ایک کو یہ کہہ کے بھیجا ان کو بولو کہ تم اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، اگر تم گھسنے کی کوشش کرو گے تو ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ اور حال ایسا تھا کہ ایمان والوں کے پاس میں ہتھیار بھی نہیں تھے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو عمرہ کی نیت سے نکلے تھے۔ تو قاصدوں نے بار بار یہ بات سمجھائی کہ واپس جاؤ واپس جاؤ، کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے اور حضور پاک علیہ السلام نے بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ جس طرح وہ ہمارے پاس میں مذاکرے کے لیے آتے، ہماری طرف سے بھی جانا چاہیے کوئی قاصد۔ چنانچہ مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا طے کیا کہ آپ جائیے۔ چنانچہ 10 آدمی کا ایک جماعت بنا کے لے کے چلے مکہ میں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے خاندان والے وہاں موجود تھے، اگر کچھ وہاں آگے پیچھے ہو 19-20 ہو جائے گا تو ان کا خاندان ان کو سنبھال لے گا۔ حالانکہ نام طے ہوا تھا حضرت عمر ابن خطاب کا، لیکن کہا کہ اللہ کے نبی مجھے مت بھیجیے، میری ان سے بہت پرانی دشمنی ہے اور میرے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر ڈالے، اس لیے عثمان غنی نے ان کو بھیجا۔ اب وہاں گئے مکہ میں جانے کے بعد میں ان سے مذاکرہ کیا، بھئی ہم لوگ جو ہے نا لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم کو عمرہ کرنے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن چونکہ ناک کا سوال تھا اس لیے کہا کہ نہیں، اس سال تو نہیں کرنے ملے گا، کچھ بھی ہو جائے تم واپس چلے جاؤ۔ بہت سمجھایا، 3 دن قیام فرمایا مکہ میں، لیکن بات حل نہیں ہوئی۔ جب جانے لگے تو مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ عثمان تم یہاں پر آ ہی گئے ہو، چلو 10 آدمی جو ہو تم لوگ عمرہ کر کے جاؤ۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں،
ہم 10 ساتھی عمرہ کریں اور ہمارے دوسرے ساتھی بغیر عمرہ کے رہ جاوے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عمرہ کروانے کا موقع دینا تو سب کو دو، ورنہ ہم ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ تو اس طریقے پر مذاکرہ کر کے یہاں سے نکلنے والے تھے، وہاں جو 50 آدمیوں کا دستہ جو تھا، جو چھپ کے تعاقب کرنے لگا ہوا تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ کرے، الٹا ہو گیا، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، سب کو قید کر لیا، ہتھیار بھی لے لیے، ان کو بھی پکڑ لیا۔ اب جو ہے کسی آدمی نے مکہ میں سے وہاں اس مجمع میں ایک غلط خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ کسی نے پھیلائی، ہو سکتا ہے شیطان نہیں پھیلائی ہو۔ یہ بات جب حضور پاک علیہ السلام کے پاس میں پہنچی ہے تو آپ بہت غصے ہو گئے، کہتے قاصد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ حکم نافذ ہوتا ہے، ایک ملک کا قاصد دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک کے لوگوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے اس کی۔ آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا، ایک درخت تھا ببول کا درخت، اس درخت کے نیچے آپ نے سارے صحابہ سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت لی، میرے ہاتھ پہ ہاتھ دو، قسم کھائیں گے ہم کہ جب تک عثمان غنی کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے اب واپس نہیں جائیں گے، قسم کھا لی، اور ہاتھ پہ سارے صحابہ نے بیعت کر لی۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے بیعت کر لی، وہاں پر ہلچل مچ گئی، مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ پہلے تو ہم سمجھا رہے تھے کہ نکلو نکلو مت یہاں مت آؤ، اب تو لگتا ہے کہ ضرور آئیں گے۔ ڈرتے بھی تھے ایمان والوں سے۔ اب مکہ والوں میں ہلچل مچ گئی، کچھ کرو، انہوں نے تو قسم کھا لی ہے اب ہم کو مار کے رہیں گے، کچھ کرو ورنہ ہم تو ہمارا ناک بھی کٹ جائے گا، اور بالکل شاہانہ انداز میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے کچھ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے قاصد کو بھیجا کہ جو ہے ہم جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، آپ نے جو قسم کھائی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہم جو نا آپ سے کیا صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، صلح کر لیتے۔ اسلام جو ہے نا خامخواہ لڑائی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جہاں بھی جنگیں ہوئی ہے وہ دفاعی جنگیں ہوئی ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے جنگیں نہیں ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام تیار ہو گئے، بیٹھو، بیٹھ گئے اور شرطیں منوا رہے، لاؤ ایک خط لاؤ، ایک لیٹر لایا گیا، ایک صفحہ لایا گیا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوراً قاصد نے اشکال کیا، یہ کیوں لکھ رہے ہو؟ ارے الرحمن الرحیم ہوتا کون ہے؟ ہم نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھو، الرحمن الرحیم کو ہٹاؤ۔ ایک تو سامنے سے آئے صلح کرنے کے لیے اور دادا گیری کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو لکھو، اس کو مٹاؤ مٹاؤ، آپ جیسا بولیں گے ایسے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بسمک اللہم لکھوایا، پھر لکھو یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے۔ فوراً پھر سے سوال، محمد الرسول اللہ کیوں؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر ہمارا تمہارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایسا نہیں لکھو، ایسا لکھو کہ یہ صلح نامہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے، یعنی دادا گیری کے ساتھ میں صلح کروا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، اس کو صاف کرو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہو سکے گا، آپ کا نام میں کاٹ دوں مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اتنا اکرام، اتنی عظمت صحابہ کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی تھی۔ آپ چونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے، کہا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہاں صاف کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے مٹا دیا۔ صلح نامہ کی شرطیں شروع۔ پہلی شرط، مکہ میں سے کوئی آدمی مدینہ بھاگ کے آئے گا تو مدینہ والوں کے ذمے ضروری ہے کہ اس آدمی کو ریٹرن کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لکھو۔ دوسری شرط، مدینہ میں سے کوئی آدمی بھاگ کے مکہ میں آئے گا تو اس آدمی کو ہم ریٹرن نہیں کریں گے، لکھو۔ تیسری شرط، اس سال تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے ملے گا، آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور 3 دن آپ کا قیام رہے گا، لکھو۔ اب یہ ساری شرطیں کیسی ہے؟ دب کے ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی تاریخ میں یہ لوگ جو بھی صلح کرنے کے لیے مجھے کہیں گے میں تیار ہوں۔ اب پیچھے صحابہ بیٹھے بیٹھے غصے ہو رہے، حضرت عمر تو تل ملا گئے ہیں کیونکہ جذبات میں تھے، غصے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ بالکل میں رسول برحق ہوں۔ کیا جس اسلام کو ہم لوگ نے اپنایا ہے کیا دین حق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو یہ دب کے صلح کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اب وہاں کچھ بات نہیں بنی، حضرت بکر کے پاس میں گئے، وہاں جا کے بھی وہی غصے کے انداز میں
بہرحال یہ دب کے صلح ہوئی، اور صلح ہو جانے کے بعد میں سگنیچر وغیرہ ہو گئی، اور طے یہ ہو گیا کہ اب واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آؤں گے اور 3 دن قیام رہے گا، اس وقت تو عمرہ کر لینا۔ اب یہ تو چلے گئے، اب یہاں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سب کے سامنے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا میں نے صلح کر لی ہے، اب ہم کو جنگ نہیں کرنی ہے، اس سال عمرہ کرنے نہیں ملے گا، اس لیے واپس جانا ہے، اس لیے چلو عمرہ بھی اپنے جو جانور ہے اس کو ذبح کر لو اور اپنے احرام کو کھول دو، اب ریٹرن جانا ہے۔ مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا کروں میں، یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک معمول تھا، جب بھی آپ سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ میں کسی ایک بیوی کو لے کے جاتے تھے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ میں تھی، تو آپ تو پریشان ہو گئے، مجمع بیٹھا ہوا ایسے ہی، کوئی تیار نہیں ہلنے کے لیے۔ آپ چلے گئے تمبو میں، دیکھا کہ اللہ کے رسول چہرہ اترا ہوا ہے، غمگین ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کیا ام سلمہ کیا بتاؤ، آج صحابہ کو میں نے یہ حکم دیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہترین مشورہ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اپنے گھر کی مستورات سے بھی مشورہ کرو، بھلے ان کو امیر نہ بناؤ لیکن مشورہ ضرور کرو۔ بعض مرتبہ اللہ ان کے دل میں ایسی بات ڈالتا ہے جو ہمارے مردوں کے دل میں نہیں آتی ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، آپ باہر نکلو، سب کے سامنے کچھ بولو نہیں، اپنے سب کے سامنے جانور کو ذبح کر لو اور احرام کھول لو، بس اتنا کرو، کچھ بولو مت۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مجمع کے سامنے آئے، ذبح کر دیا اپنے جانور کو، احرام کھول دیا اور چوپ چاپ چلے آئے اپنے خیمے میں۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ سب لوگ کھڑے ہو کے فوراً ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا اور غمگین کے ساتھ میں واپسی ہو رہی ہے مدینہ کی طرف۔ یہ تو ہو گیا۔ اب مدینہ میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے گئے تھے لیکن اس سال منظور نہیں تھا، چلو میں تم کو اس کے بدلے میں غزوہ خیبر کے جو مال غنیمت جو ملنے والا ہے وہ تمہارے حصے میں آنے والا ہے، تم کو وہاں جانا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ سن ہجری 6 میں پیش آیا ہے۔ اب یہاں سے چلے مدینہ میں اور سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر ہوا ہے، اور غزوہ خیبر کا تفصیلی واقعہ آگے گزر چکا ہے آگے کے پاروں میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ بس یہ غزوہ خیبر میں گئے اور اس میں فتح یقینی تھی۔ جب مدینہ سے چلے سارے لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر، تو جو منافق تھے وہ منافق کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں تو لڈو ملنے ہی والا ہے، یہاں تو پڑنے والی نہیں ہے، یہاں تو ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول ہم بھی تیار ہیں جہاد کرنے کے لیے، جتنے رک گئے تھے سب تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نہیں، صلح حدیبیہ میں جتنے لوگ گئے تھے اتنے ہی غزوہ خیبر میں جائیں گے، جو لوگ نہیں گئے تھے وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے جتنے غزوہ صلح حدیبیہ میں تھے اتنے جائیں گے، باقی سب بیٹھے رہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہم سے جلتے ہو، آپ ہم کو اپنے مال غنیمت میں حصہ نہیں دینا چاہتے ہو، ہم کو بھی ساتھ میں لے چلو، ہم بھی آتے ہیں، تم جلتے ہو، بہت سارے الفاظ بیان کیے۔ اللہ نے ان الفاظوں کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے سورہ فتح میں۔ چنانچہ ان لوگوں کو لے کے نہیں گئے اور ایمان والے گئے اور فتح ہو گئی، اچھا خاصا مال غنیمت کا سامان ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد مدینہ میں آ گئے۔ اس معاہدے کے اوپر 2 سال بھی نہیں گزرے تھے اور ان لوگوں نے خلاف ورزی کر دی۔ مکہ میں آپس ہی میں پھوٹ پڑ گئی، کفاروں کے آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خلاف ورزی کی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہمارے معاہدہ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اب کہا کہ چلو اب جاتے ہیں، اب تو جہاد کریں گے۔ چنانچہ 10,000 کا لشکر تیار ہوا اور چلے ہیں مکہ کی طرف ہتھیاروں سے لیس۔ جب چلے یہاں مکہ کی طرف، مکہ میں ہلچل مچ گئی، اب تو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے شاہانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کی چابی آپ کے قبضے میں آئی ہے، اور اطمینان سے آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ سارے صحابہ نے دل بھر کے بیت اللہ کو دیکھا، عمرہ کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، بہت مانگا
لیکن اس کے بعد میں مسئلہ تھا کفاروں کا جو چھپ گئے تھے. اب دیکھو یہاں پر ایک پوائنٹ کی چیز، جب بیت اللہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، اگر ایمان والے چاہتے ہیں تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتے، کیونکہ حکومت ان کی آ گئی. پرانا حساب باقی تھا. پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ میں بھگایا تھا مکہ سے، جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا، گھر بار سے بے دخل کر دیا تھا، ہر چیز سے ان کو جدا کر کے بھگایا تھا. آج موقع تھا کہ ایمان والے ان کا پورا بدلہ لے لے ہوئے، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی. آپ نے عام اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اس کو امن ہے، جو مسجد میں داخل ہو جاوے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاوے اس کو امن ہے. آپ نے عام امن کا اعلان کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. گویا فتح مکہ کا جو پیش خیمہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. جب یہ پورا منظر پیش آیا، حضرت عمر کو بلایا، عمر تم ہی کہہ رہے تھے کہ دب کے صلح کر رہے ہو، بتاؤ یہ فتح مبین ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں سمجھا تھا. بہت روئے. نبوت کے منشے کو میں نہیں سمجھ سکا، اپنے جذبات میں آ کے آپ کو میں نے 2-3 کلمے کہہ دیے، میں شرمندہ ہوں. بہت روئے. ہاں بالکل یہی فتح مبین ہے. یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. تفسیر کی کتابوں میں فتح مکہ جو ہے نا اس کا لمبا چوڑا قصہ بیان فرمایا ہے، اس لیے کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ فتح مکہ جو ہوئی ہے نا وہ بغیر جنگ کے اخلاق سے ہوئی ہے. یہ عام طور پر لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے کہ فتح مکہ جو ہوا ہے نا وہ تلواروں کے سائے میں ہوا ہے. غلط بات ہے. بغیر لڑائی کی اللہ نے فتح دے دی ہے. دوسرا مضمون سورہ فتح میں یہ ہے کہ صحابہ کی اللہ نے صفات بیان فرمائی. بڑی زبردست صفات ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، 1. رحماء بینہم، 2. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، 3. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، 4. صحابہ کی 4 صفاتیں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اتنی زبردست صفت ہے خدا پاک کی قسم، نہ اس زمانے سے قیامت تک کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگی. صحابہ نبی سے صحبت حاصل کرنے والے لوگ تھے. یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں اتنی قربانیاں دی ہے، اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی دیتے. غلط چیز ہے. صحابہ کا انتخاب جو ہے نا وہ اللہ نے کیا ہے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کون سے منافق اور کفاروں کے زمرے میں ہوتے. اللہ نے انتخاب کیا ہے. اللہ نے رضامندی کا پروانہ دنیا میں ان کو دے دیا ہے. ایک مخصوص جماعت ہے جو اللہ کی نظر میں مقبول ہے. اللہ نے ان کو کتنا آزمایا ہے. اللہ نے خود ان صحابہ کی جماعت کا رضامندی کا پروانہ دے دیا، ایسے نہیں دیا. کتنا آزمایا ہے. اپنے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، 1 روٹی پڑی ہے، 1 روٹی، بچوں کو کھانا باقی ہے، بیوی کو، سب کو کھانا باقی ہے. کوئی مہمان آ گیا، چراغ گل کر دو، مہمان کو کھلا لو، بچے اور ہم بھوکے رہیں گے. اللہ کا مہمان آیا ہے، کتنی قربانی. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے صحابہ کی صفات. یہ صحابہ اتنی مقدس جماعت ہے کہ اس کی جیسی جماعت دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائے. کہتے یہ کفاروں پر بڑے بھاری ہے. پہلی صفت، اگر ان کے کفاروں میں ان کا کوئی رشتہ دار بھی سامنے آتا نا جنگ کے میدان میں تو اس کو بھی چھوڑتے نہیں، اس کو بھی قتل کر ڈالتے. ایمان اور کفر کا جب مقابلہ ہوتا تو رشتہ داری کو سائڈ میں کر دیتے تھے. یہ ان کا ایمان تھا. فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قصے بیان فرمائے اس کے تعلق سے. وہاں ہم کو پڑھنا چاہیے کہ وہ قصے کیا ہے، کون سے کافر شخص تھے جن سے کچھ تعلق ہے. کبھی باپ سامنے آئے، کبھی بیٹا سامنے آیا، کبھی کوئی رشتہ دار سامنے آیا، لیکن کفار اور ایمان کی لڑائی تھی، چھوڑا نہیں. دوسری صفت، رحماء بینہم، آپس میں اتنے رحم دل تھے. اللہ اکبر، ایسی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کے نکاح میں دے دیا. 2 گھر ہے،
ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا، 2 کھیت ہے، ایک کھیت اپنے بھائی کو دے دیا، اگر کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں آدھا پارٹنر اس کو بنا دیا۔ کیا ایسی کوئی مثال قیامت تک پیش کر سکتا ہے؟ میرا بولنا اور آپ کا سننا آسان ہے، لیکن کتنی زبردست قربانی ہے، آپس میں رحم دل اتنے کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے خاطر۔ تیسری صفت، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ رکوع اور سجدے میں رہتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ رکوع ہی کرتے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ لگے ہوئے 24 گھنٹے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ نماز پڑھنے آئے، پھر دعا مانگ لی، پھر ٹوپی جیب میں ڈال دیا، پھر چلو باہر۔ یہ تو رمضان کا مبارک مہینہ، اس لیے کچھ چہل پہل نظر آ رہی ہے، ورنہ رمضان کے بعد میں دیکھو پھر مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے، باقی تو سب گل۔ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت تھی 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں، اس لیے بہت مشہور ہے جو ہم اکثر پڑھا کرتے بولا کرتے کہ صحابہ کے گھر میں کسی کو جا کے پوچھے کہ فلاں صحابی گھر پہ ہے، نہیں ہے، کہاں گئے؟ مسجد میں گئے، کب آئیں گے؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ اور یوں گئے کہ بازار میں گئے، بس ابھی آ جائیں گے۔ اللہ کے گھر میں گئے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہیں سے اگر جہاد کا حکم آ جاوے چلے جاوے۔ اللہ کے راستے میں 3 دن 40 دن 4 مہینے کے نکلنے کا اعلان ہو جاوے کہ فوراً نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتے، پیچھے نہیں دیکھتے۔ ان کا ایمان تھا ایسا زبردست ایمان تھا کہ پہاڑ کے سامنے اگر ٹکراتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ چوتھی صفت تھی کہ ان کے پیشانیوں پر سجدہ کرنے کی وجہ سے آثار نظر آتے تھے، چہروں کے اوپر ان کی جو چہرے نا چمکتے تھے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے آدمی کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کریم لگاتے ہیں اپنے آپ کو گورا بنانے کے لیے، وہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے اللہ اس کو دنیا والوں کے سامنے چمکدار بناتا ہے۔ یہ 4 صفات صحابہ کی بیان فرمائی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے کچھ شمعاں، اس میں سے کوئی چنگاری اگر ہماری زندگی میں لگ جاوے تو ہماری زندگی کے وارے نہرے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی یہ صفات نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ ایک مضمون تو ہے کہ مجلس نبوی کے آداب۔ نبی پاک علیہ السلام مجلس میں موجود ہے تو اس وقت کیا آداب بجا لانے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ جب نبی موجود ہو تو مجمع کو ان کے سامنے زور زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ نبوت کے خلاف ہے، نبی کے اعجاز کے خلاف ہے۔ چونکہ صحابہ آپس میں بیٹھ کے قبیلہ بنی تمیم کے امیر کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، آپس میں بیٹھ کے بھئی کس کو امیر بناوے، کس کو، حالانکہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے کہ آپ مشورہ کرو، یہ خود بخود مشورہ کرنے بیٹھ گئے، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مجمع میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو آواز بلند ہونے والی ہے۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، نبی کے یار نے اوپر سے آیت شریفہ اتاری، اے ایمان والو ڈرو اپنے آپ کو بلند آواز کرنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ ایک ادب یہ سکھایا۔ یہ نبوی آداب جو ہے یہ صرف نبوت کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، یہ ہمارے زمانے میں بھی یہ چلیں گے۔ اگر مجلس میں کوئی اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ میں ان کی بات کو سنیں، جب تک ہم کو بولنے کی اجازت نہ ملے ہم نہ بولیں۔ یہ نبوت والے جو احکام ہیں وہ ہماری زندگی میں لانا ہے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام دوپہر میں آرام فرما رہے تھے اپنے گھر میں، ایک جماعت آئی اور آ کے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، اے محمد نکلو بھائی نکلو۔ ایسے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ اعراب ہے، یہ دیہاتی ہے، یعنی اللہ بھی ان کو معاف کر رہا ہے۔ یہ تو ایک بدو قسم کے لوگ ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کے گھر پہ جانا ہو تو کس وقت جانا چاہیے۔ ایک ادب یہ بتایا کہ سونے کے ٹائم میں کسی کے گھر پہ نہیں جانے کا۔ اب تو کیا ہے، موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، میسج چھوڑ دو بھائی ہم لوگ اس وقت میں آنا چاہتے ہیں، اجازت ملے تو چلے جاؤ ورنہ مت جاؤ۔ وہ کھٹکھٹانے والا گھنٹے والا مسئلہ تو دور کا ہو گیا۔ تو یوں فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اور اس کی اجازت کے بغیر آؤٹ ٹائم میں مت چلے جاؤ۔
جیسے یہ لوگ آ گئے تھے. اسی طریقے پر ایک دوسرا مضمون بیان فرما رہا ہے حضرت ولید ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ کا، یا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ. یہ پورا مضمون ایک صفحے کا ہے جو اس میں ایک قصہ بیان فرمایا ہے. پہلے میں آپ کو قصہ مختصر بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جو ہم کو عبرت کی چیز لینی ہے، اور یہی اصل ہے. قصہ کہانی اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں عبرت کیا لینی ہے. قبیلہ بنی مستلق ایک قبیلہ ہے، ان کے جو سردار تھے حارث ابن زرار. یہ حارث ابن زرار کون ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں، جو امہات المومنین میں سے. وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام نے دین کی باتیں سمجھائی، ایمان دل میں اترا، ایمان میں داخل ہو گئے. اسی مجلس میں ایمان لے آئے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول، میں بنی مستلق کا سردار ہوں، میں آپ کی مجلس میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں. اب اپنی قوم میں جا کے میں محنت کروں گا، دعوت کا کام کروں گا. جتنے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے ان سب کو میں اعمال پہ کھڑا کروں گا، اور جو مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا میں حکم کروں گا. چنانچہ آپ فلاں تاریخ کو اپنا کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں وہاں سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے اس قاصد کو حوالے کروں. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اب جو تاریخ مقرر کی تھی، اس مقررہ تاریخ پہ یہ حضرت ولید ابن عقبہ ان کو بھیجا کہ آپ جائیے. اب یہ جو ہے وہاں گئے. اچھا، یہ جو حارث ابن زرار ہے، انہوں نے دعوت کا کام کیا، بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اس لیے کہ سردار تھے. سردار کی بات کون جھٹلا سکتا ہے اور رد کر سکتا ہے؟ تو پیسہ جمع کیا، وقت ہو گیا. یہ سارے لوگ خوشی کی وجہ سے استقبال کے لیے شہر کے باہر نکلے. ان کو خوشی ہو رہی تھی کہ ہم ایمان میں داخل ہوئے، ہماری پہلی زکوٰۃ اللہ کے وہاں جا رہی ہے. خوشی کے مارے باہر نکلے. اب یہ ولید ابن عقبہ جو ہے یہاں سے نکلے، جب وہاں شہر کے قریب پہنچے دیکھا کہ وہ پورا مجمع گاؤں کے باہر کھڑا ہوا ہے. یہ سمجھے کہ میری ان سے پرانی دشمنی تھی، شاید دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے باہر نکلے، مجھے قتل کریں گے. تو وہیں سے ریٹرن، پیسے لیے نہیں، واپس ریٹرن. اور واپس آ کے حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے غداری کی ہے. کیا کیا؟ کہتے سارے لوگ میرے کو قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر نکلے ہیں، میں واپس آ گیا. آپ علیہ السلام کو بھی ناگواری ہوئی، غصے ہو گئے. ایک تو خود کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کو بھیجنا، اور پھر ایسا معاملہ کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ جاؤ لشکر لے کے. اس موقع پر حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے تھے. اس موقع پہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس موقع پہ مسلمان ہو گئے تھے. بہت بات کا واقعہ ہی ہے. ایک دستہ لے کے چلے. اب وہ گاؤں والے بھی سوچ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، کیوں کوئی آیا نہیں ہے قاصد ہمارے پاس میں، لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، یا تو اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہے، چلو یہ آتے ریٹرن. اب وہ گاؤں والے وہاں سے نکلے، خالد ابن ولید اپنے دستہ کو لے کے یہاں سے نکلے. راستے میں آمنا سامنا ہوا دونوں کا. وہ حارث ابن زرار جو تھے انہوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے پاس ہی آ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ لوگ ہے نا مخالفت کرنے پہ آ گئے ہو، سنا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے. کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے، ہمارا قاصد تمہارے پاس میں آیا تھا، تم نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے قسم کھائی، اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی قاصد آیا ہی نہیں ہے، جھوٹ بات ہے. چلو پھر اللہ کے رسول کے پاس میں. دونوں قافلہ وہاں چلے اور وہاں گئے، مجلس میں بیٹھے، پوچھا کیا بات ہے. دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے آیت اتاری اور یوں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی قاصد یا کوئی آدمی خبر لے کے آوے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کیا کرو. خالی فوراً سن کے فیصلہ مت کر دینا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچ جائے گا. بس اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس میں بھی اگر کوئی مسئلہ آوے کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، تو صرف اس کی بات مان کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سامنے والے کو بھی بلانا چاہیے، بھائی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، دونوں کا کیا ماجرا ہے، دونوں کا ماجرا سنو، اس کے بعد میں پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد میں جو ہے آداب معاشرت، زندگی کیسے گزارنے کی، وہ بھی احکام بیان فرما ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ میں بھائی مل کے بھائی بن کے رہتے ہیں، ہم کو کس طرح رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی بیان فرمایا ہے، کسی کی غیبت مت کرنا،
کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی کا مذاق مت اڑانا، کسی کی جاسوسی مت کرنا، یہ سارے احکام بیان فرمائے آداب معاشرت کے عنوان سے، سب سورہ حجرات کے اندر موجود ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ غیبت مت کرنا۔ کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی دوسرے جو گناہ بتائے اس کی تفصیل نہیں بتائی، خالی کہا جاسوسی مت کرنا، برا بھلا مت کرنا، کسی کو گالی مت دینا، کسی کا مذاق مت کرنا۔ لیکن جب غیبت کی بات آئی تو وہاں تھوڑی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ قرآن کا مجاز دیکھو، ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں فرماتے، لیکن جس چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان فرماتے۔ غیبت کی تفصیل بتائی اس لیے کہ غیبت ہمارے معاشرہ کا جو ہے نا سب سے بڑا ناسور ہے، ہمارے سارے اعمال کو ختم کرنے والی چیز اگر کوئی ہے نا تو وہ غیبت ہے، بڑی خطرناک ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بلکہ جب آپ معراج کے رات میں جب سفر کیا آپ علیہ السلام نے، آپ کا گزر ایک قوم کے پاس سے گزرا تھا کہ تانبے کے ناخن تھے اور اپنے ناخنوں سے اپنے پورے جسم کو، اپنی بوٹیوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھا تو پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے عذاب ہے غیبت کے بارے میں، اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور رمضان کے بعد میں عام طور پہ غیبت کے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ غیبت ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد میں سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ سورہ قاف کا نام سورہ قاف اس لیے ہے کہ پہلا لفظ ہی سورہ قاف ہے، حروف مقطعات میں سے۔ یہ بعض صورتوں کے شروع میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے حروف ملتے ہیں، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ بہت ساری صورتوں میں اس کو کہتے ہیں عربی میں حروف مقطعات۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتا، فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ اور اس کا ترجمہ، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب جائیں گے نا تو انشاءاللہ بنفس نفیس اللہ خود بیان کریں گے۔ سننا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جنت والے اعمال۔ تو یہ کاف کے اندر جو ہے ایک مسئلہ بیان فرمایا، باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ بڑا زبردست مسئلہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے جب تک دنیا میں ہے تب تک ہے، مر گئے تو خلاص نہیں ہوں گے، خالی منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے اعلان میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، ایسا نہیں کہتے، یعنی یہاں سے چل کے وہاں چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا وہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ جو دنیا میں پیدا ہو گیا وہ ہو گیا، اب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بعد الموت کا منظر کھینچا ہے۔ بعض منافق، بعض مشرک، بعض کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ کے نبی آپ ذرا بتائیے تو صحیح، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، بلکہ بعض لوگوں کو جلا کے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیں گے، بعض لوگوں کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ سوال کیا۔ یعنی یوں سمجھ رہے کہ مرنے کے بعد پھر خلاص، جب تک دنیا میں ہے تب تک ہے، پھر مر گئے پھر خلاص۔ ان کا نظریہ یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور کہا کہ جواب دو ان کو، تم ذرات کی بات کر رہے ہو، تمہاری باڈی کو زمین میں دفن کر دیا، خلاص ہو گیا، مٹی ہو گیا، جلا دیا، فضا میں اڑا دیا، سمندر میں بہا دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو دوبارہ کیسا زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ایک ایک ذرات کا علم مجھے ہے، کس زمین کے کس ٹکڑے نے کس کو کھایا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ ایک وقت تھا کہ تم کچھ نہیں تھے، دنیا میں تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، بغیر وجود کے میں نے تم کو وجود بخشا ہے، تو اب تو تمہارا وجود ہو گیا ہے۔ یہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں نا، جو کام کرنے والے، ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا، وہ جو ڈائی بنتی ہے نا، ڈائی، جب تک ڈائی نہیں بنتی ہے تب تک وہ چیز کا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب ڈائی بن گئی نا تو فٹافٹ بہت سارا پروڈکشن نکلتا جائے گا۔
تو اللہ فرما رہے کہ پہلے تیری ڈائی نہیں تھی تو اگر پیدا کرنا مشکل ہوتا تو اس وقت ہوتا، ابھی تو تیری ڈائی بن گئی ہے، تیرا پورا حلیہ تو بن گیا ہے، اب تیروں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ ایک بات مجھے اس موقع پہ یاد آئی، حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی بیان میں نے سنا تھا، آپ کو بھی میں بتا دوں۔ آپ کو آپریشن کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے گئے، کوئی آپریشن تھا ان کا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ملا جی نظر آ رہے ہیں، لاؤ آج کچھ مذاق کرتے آپریشن تھیٹر میں، کہ مولانا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا کہ آپ لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ لوگ کیسے کہتے ہو، آپریشن تھیٹر میں کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا چونکہ وہ بھی مزاج یہی تھے، فی الفور جواب دینے والے تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، اللہ سے تعلق تھا، کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ کے ڈاکٹری کے اعتبار سے آپ لوگ یوں کہتے ہو کہ انسان کے باڈی میں تانبا بھی ہے، پتل بھی ہے، لوہا بھی ہے، چونا بھی ہے، کہتے ہو نا کہ ہاں بالکل، یہ تو ہمارا ڈاکٹری ہماری جو لائن ہے اس کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ مولانا نے کیا کہا، اچھا ایک کام کرو، میرے جسم میں سے جس جسم کو تم کاٹنا چاہو کاٹو، مجھے وہ لوہا، وہ پتل، وہ تانبا میرے باڈی میں سے نکال کے دکھاؤ، بھلے میری باڈی خلاص ہو جائے چلے گا لیکن نکال کے دکھاؤ۔ تو کیا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، ارے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہو، ہم مانتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں ہے لیکن ہم دکھا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی مسئلہ ہے باس بادل موت کا، ہم مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن ہم اس کو ابھی دکھا نہیں سکتے، وہ تو اللہ دکھائے گا۔ اس کے بعد میں ایک مسئلہ بیان فرمایا کرام کاتبین کا، ہم جو کچھ بھی کرتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر انسان کے ساتھ میں دو فرشتے لگے ہوئے داہنے بائیں جانب۔ اگر انسان کو اس کا تصور رہے، انسان صرف اتنا تصور کرے کہ میرے دونوں طرف فرشتے موجود ہیں، تو 50% گناہ سے آٹومیٹک بچ جائے گا۔ آج یہ دعوت کی محنت اور یہ چلہ کشی کی محنت، خانقاہ کی محنت، اصلاح معاشرہ کی محنت، جتنی محنتیں ہیں، ساری محنتوں کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کو یہ تصور ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی محنت ہے۔ یہ ساری محنتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ دعوت میں نکلنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، گھر سے دور کرو، یہ نہیں، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھو دن کے جتنے شعبے، ہر شعبے کا لب لباب اللہ کا استحضار پیدا ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اے میرے بندے غافل مت رہنا، تیرے دونوں طرف دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہے، اچھے اعمال کرو گے وہ بھی لکھ رہے، برے اعمال کرو گے وہ بھی لکھ رہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری ہے نا، ہمیں کچھ ہوتا ہے، ایک ذرہ برابر کچھ احساس ہے؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی جب یہ آیت شریفہ اتری ہے، چیخیں نکل گئی، اللہ کے رسول ہم تو برباد ہو جائیں گے، ایک لفظ بھی منہ سے نکلے گا اگر صحیح نکلا تو صحیح ہے، ورنہ ہماری تو پکڑنے ہونے میں ہلاکتی میں کوئی شک ہی نہیں رہے گا۔ رونے لگے، چلانے لگے، کتنا مضبوط ایمان تھا صحابہ کا، اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بس اس آیت کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کیا خوب ایک قول کہا ہے کہ گناہ کر ایسی جگہ پر جہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا ہو، مطلب کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایسی کہ جہاں تجھے کوئی دیکھے نہیں، اندھیری رات میں بھی اللہ دیکھ رہے، دونوں فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے، ہمارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بات کریں، اچھی بات کریں تو اچھا ہے، ورنہ خاموش بیٹھنا اچھا ہے، ورنہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور کل میدان محشر میں پورا ریکارڈ کھلے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں سورہ زاریات کو اب میں ختم کر رہا ہوں۔ سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے۔ زاریات کے اس سورت کا نام زاریات اس لیے رکھا ہے کہ اس سورت کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا وہ زاریات ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہے۔ اللہ نے کتنی شاندار قسمیں کھائی ہے۔ اب ترجمہ پڑھو نا، قرآن کا ترجمہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو، رونا آئے گا۔ کتنا شاندار کلمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی بچے کو بولے بیٹا ادھر آ، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔
تو یہ سورہ زاریات جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں. 27ویں پارے کے اندر بھی وہ سورج جاری ہے. بس 26ویں پارے میں ایک صفحہ اس کا ہے, اس میں ایک مضمون آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں ہم سب کی کوتاہیاں بہت ہو رہی ہے. وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کے آداب. اخیر میں 26ویں پارے کے بالکل اخیر میں وہ آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیتیں اتاری ہے. اصل میں وہ فرشتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آئے تھے, فرشتے تھے لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے. جا کہاں رہے تھے؟ فما خطبکم ایھا المرسلون, آگے آ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب کے دادا تھے تو انہوں نے سوچا چلو جاتے جاتے دادا کو مل کے جاوے کیونکہ آگے جانا ہے ہم کو. تو گھر پہ آئے, سلام کیا, سلام کا جواب دیا, بیٹھے. بیٹھنے کے بعد میں دیکھو 3 آداب بتائے کھانے کے. میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ جب یہ مہمان آئے تو آپ نے 3 کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ فوراً گھر پہ اپنے دوسرے کمرے میں جا کے گھر والی کو یوں کہا, بھائی جو گھر میں پڑا اس کو جلدی سے پکا, مہمان آئے ہوئے. ماں حضر جس کو کہتے ہیں, جو گھر میں پڑا ہے وہ جلدی سے پکا کھلانا ہے. دوسرا یہ کہ جہاں مہمان بیٹھے تھے وہیں دسترخوان بچھا دیا. اور تیسری چیز, جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اصرار نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھو تینوں آداب میں ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں. پہلی غلطی, جب مہمان ہمارے گھر پہ آتا ہے تو اس کو آ کے پوچھتے ہیں کیا پیوں گے, ٹھنڈا گرم, کیا خواہش ہے. اب مہمان بیچارہ شرمندہ ہوگا, وہ بولے گا, اگر بولے اچھا کوئی اگر اس کا ایک دم جگری دوست ہے تو بندہ سامنے تو بول دے گا میرے کو ٹھنڈا پینے کا, گرم نہیں پینے کا, ابھی تو گرمی کا موسم ہے. لیکن سب مہمان ایسے تو نہیں ہوتے, اس لیے شریعت نے یہ حکم بتایا کہ مہمان تمہارے گھر میں آوے اس کو پوچھو مت کیا پینا ہے کیا کھانا ہے, بلکہ اللہ نے تم کو جو دے دیا ہے اسی پر ماں حضر پہ قیاس کرو اور اس کو کھلا لو. اسی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں مہمان جب آتا ہے نا تو چہرے پہ شگن پڑ جاتا ہے, یار مہمان آ گیا ہے, ٹائم ہو گیا ہے, اب کیا کھلائیں گے. شریعت کیا کہہ رہی ہے, ارے تیرے گھر میں جو پڑا ہے وہی کھلا لے. انڈا تو ہوگا گھر میں, روٹی تو ہے, ارے اسی کو کھلا لے. ہم لوازمات میں لگتے ہیں اس لیے پریشان ہوتے ہیں. ایک دوسرا, کھانا پکا کے جو ہے نا جہاں بٹھا ہے نا وہی بٹھا دو. ہم کیا کرتے, بھائی آؤ یہاں بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں, کچن میں بیٹھتے ہیں, یا پھر کیا ہے ڈائننگ ٹیبل جو لگا ہے وہاں بیٹھتے ہیں, یہاں وہاں گھماتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے. اس لیے شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ جہاں مہمان کو بٹھایا وہیں دسترخوان بچھا دو تاکہ آگے پیچھے کچھ دیکھنا نہ پڑے. بلکہ یو پی اور بہار میں تو کیا وہیں ہاتھ بھی دھلا دیتے, وہی تھوڑا سا ایک برتن لا کے رکھ دیا, وہی ہاتھ دھو دیا. یہ بہت اچھا طریقہ ہے, یہی کرنا چاہیے. اس سے کیا ہے بے پردگی سے آدمی بچتا ہے اور اس آنے والے آدمی کو پتہ چلتا نہیں کہ گھر میں کیا کیا کون کون ہے. اور تیسرا ادب یہ بتایا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اصرار مت کرو. جیسے ہم اصرار کرتے, بھائی کھاؤ نا کھاؤ نا, ارے میرے خاطر ایک لقمہ کھا لو, ایک بوٹی کھا لو, تھوڑا کھا لو. اب بیچارے کو کھانے کا طلب نہیں ہے اور آپ زبردستی اس کو کھلا رہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 ادب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں اللہ نے اتارے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان آداب کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ رات کو 12 بجے بھی گھر میں مہمان آئے گا نا تو شکن نہیں پڑے گا, جو گھر میں ہوگا کھلا لیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ ان سارے احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.